السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں۔ یہ سٹوری جنہوں نے سینڈ کی ہے وہ ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹر ہیں جنہوں نے اپنا نام مینشن کرنے سے منع کیا ہے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ جن ذات، جن ذاتی، یہ نام سب لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا، مگر اس کی حقیقت کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ایک کیس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ میرے کیریئر کا سب سے حیران کن کیس تھا۔ میں اپنے سینٹر میں بیٹھا بہت سی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور وہ ویڈیوز بہت سی پراسرار جگہوں کی تھیں۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے روم کے دروازے کو ناک کیا ہے۔ میں اتنا ڈرا تو نہیں، کیونکہ ہمارا یہ روز کا ہی کام ہے۔ میں پھر اپنے کام میں بزی ہو گیا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں رپورٹ تیار کرنی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں پیرانارمل انویسٹیگیٹر تھا۔ میں نے جلدی سے تمام ویڈیوز دیکھی اور اپنا کام جلد ہی ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ مگر میرا کام رکا نہیں، کیونکہ یو پی ایس کی لائٹ آن ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کی، مگر پھر میرے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ میرا دھیان پھر اس کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا کہ جو کوئی بھی ہو مجھے تنگ نہ کرو، کیونکہ میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا۔ مگر پھر ایک دستک ہوئی، ساتھ ہی کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اب ڈرنے لگا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس سینٹر میں اکثر بہت سی پراسرار چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر میں نے ہمت کی اور اپنی ٹارچ کی لائٹ لے کر اس کمرے سے باہر آ گیا، اور باہر آ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگ گیا۔ مجھے وہاں سب کچھ نارمل ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ اچانک ٹارچ کا منہ میں نے دوسری کیا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے ایک سایہ دیکھا جو کہ گہرے کالے رنگ کا تھا۔ میں اس وقت بہت ڈر گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ ایک آواز نے میری دل کی دھڑکن بہت تیز کر دی۔ وہ بولا، میں الیشبا کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تم لوگ مجھ سے اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ میں اس آواز کو سن کر کانپنے لگ گیا۔ پھر آواز آئی، کہاں ہے الیشبا؟ میں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے قتل کر دوں گا، مگر اسے جدا نہیں ہوں گا، اور جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں پورا سکتے میں آ گیا۔ آج میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک کرسی زور سے گرنے کی آواز آئی۔ پھر ایسا لگا کہ جس نے لوہے کی کوئی راڈ کسی بھاری چیز پہ گھسیٹی ہو۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کون ہے یہ الیشبا، اور تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں ایک سایہ دیکھ رہا تھا جو کہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ آج میں ڈر گیا کہ میرے ساتھ اچانک سے کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران اذان کی آواز سنی، اور یہ سارے معاملے تھوڑی دیر کے لیے تھم گئے۔ پھر اچانک ایک لڑکی کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی کہ الیشبا کو بچا لو۔ میں آج حیران تھا کہ شاید میں پاگل ہو رہا ہوں۔ ایک طرف مرد کی آواز اور ایک طرف عورت کی آواز ہے۔ ایک الیشبا کو مارنا چاہتا ہے، دوسری طرف اس کو بچانا چاہتی ہے۔ اسی کشمکش میں میں نے جلدی سے سینٹر کو بند کیا اور باہر آ گیا۔ میرے پاس ہی ایک مسجد میں فجر کی نماز ادا کی اور میں گھر آ گیا۔ اگلے دن صبح سویرے دفتر آنے سے پہلے مجھے ایک فون آیا کہ ایک لڑکی کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، آپ کو وہاں جانا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا کچھ سامان لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس دن پتہ نہیں ایک عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس پتے پر پہنچ گیا اور اس لڑکی کا نام جان کر حیران ہو گیا۔ اس کا نام الیشبا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا تو میں حیران ہوا اور اس کی آواز بدل گئی اور وہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔
وہ کچھ گنگنا رہی تھی جیسے کوئی گانا ہو۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، مگر وہ گانا گاتی جا رہی تھی اور اس کا مسکرانا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک خوف سا آ رہا تھا۔ اس کی فیملی کا کہنا تھا کہ اس پر ایک سایہ ہے اور مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کیں اور ورد کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہاتھ لڑکی کے ماتھے پر رکھا اور میں اس کی روح سے اور اس جن سے ایک تعلق بنا رہا تھا کہ اس لڑکی میں جن کی حاضری ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس لڑکی میں کیوں ہو؟ جب اس کا جواب سنا تو میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس لڑکی نے عملیات کیے تھے اور کالے علم کی کتاب سے اس نے ایک مردے پر عمل کیا تھا، جس کے رزلٹ میں ایک جن زادہ اور جن زادی اس کے قبضہ کر چکے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج کالے علم سے ہوگا، مگر میں ایسا نہیں مانتا ہوں۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا۔ میں اس جن کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں اور باپ اور بہنوں نے اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے پھر سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دم کیا۔ اب کی بار دم اثر کیا اور وہ جن غصے میں آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ لڑکی چلانے لگ گئی۔ اس کی آواز بہت خوفناک تھی۔ میں نے اس کے ماتھے کو زور سے پکڑا اور دم کیا، تعلق قائم کیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی نے ایک ہانڈی بنا کر ایک قبرستان میں دفن کی ہوئی ہے۔ پھر ہم سب اس قبرستان گئے اور وہ ہانڈی نکال لی۔ وہ لڑکی کالا جادو کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ پھر کئی ہفتوں تک میں نے اس کا علاج کیا، مگر وہ لڑکی مکمل ٹھیک نہ ہوئی، کیونکہ کالے جادو کا انجام ہی برا ہوتا ہے۔ پھر بھی میں نے اسے کافی حد تک ٹھیک کر دیا تھا، مگر کالے علم کی وجہ سے وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پائی۔ کئی مہینوں تک اس کا علاج چلتا رہا۔ وہ کچھ ٹھیک بھی ہو گئی، مگر کالا علم کرنے کی وجہ سے وہ مکمل ہیلدی نہیں ہو سکی۔ یہ سٹوری احمد بلوچ نے کوئٹہ سے بھیجی ہے۔ آج میں آپ سے ایک سچا واقعہ شیئر کر رہا ہوں جو کہ 100% سچ پر بیس کرتا ہے۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں کراچی اور ٹھٹہ کے بارڈر پر آباد تھا، جو کہ آج بھی آباد ہے، لیکن حالات پہلے سے بہت مختلف ہیں۔ اس گاؤں میں ٹوٹل 6-7 گھر تھے، جن کے سب آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ یہ گاؤں نیشنل ہائی وے سے تقریباً 6 میل دور ایک ویرانے میں آباد تھا۔ وہ ایک سردیوں کی رات تھی، مغرب نماز کا وقت تھا۔ یہ ایک دور دراز چھوٹے سے گاؤں میں مکمل سنسان ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اندھیرے میں ڈوبے گاؤں میں ہر طرف بلا کی خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ مرد حضرات مال مویشی اور کھیتی باڑی کے کام سے ٹھیک ہار کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ تبھی اچانک گاؤں کے ایسٹ سے ایک دردناک چیخیں شروع ہو گئیں۔ وہ چیخ بغیر کسی وقفے کے گاؤں سے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جا رہی تھیں۔ عورتیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ کچھ مرد اور عورتیں بھی خوف کا شکار نظر آ رہے تھے۔ تبھی گاؤں کا ایک جوان آدمی، جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، دوڑ کر بانس اور گھاس سے بنے ایک کمرے میں رکھی بندوق اٹھا لایا اور اکیلا ہی اس چیخ کے پیچھے کرنے لگا۔ وہ دردناک چیخیں، جن کی آوازیں گاؤں کے ایسٹ سے شروع ہوئی تھیں اور ویسٹ کی طرف جا رہی تھیں، اب نارتھ کی طرف جانے لگی تھیں۔ جوان آدمی اس ویرانے میں مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اندھیری رات میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف وہ خون میں جما دینے والی دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اس جوان آدمی نے محسوس کیا کہ اب وہ آوازیں گاؤں سے دور بارشی ندی نالے کی طرف سے آ رہی ہیں۔ وہ اس پراسرار آواز کا پیچھا کرتا رہا، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس چیخ کی کوشش کے باوجود وہ قریب نہیں جا پا رہا تھا۔
پھر اچانک اس نوجوان نے محسوس کیا کہ وہ دردناک چیخنے کی آواز دور ہوتے ہوتے بہت ہلکی سنائی دے رہی ہے۔ ہر طرف اندھیرا اور خوفناک خاموشی چھائی تھی۔ جوان آدمی بھی پہلی بار خوفزدہ ہو گیا اور لڑکھڑاتے قدم سے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جوان لڑکا اس وقت اس پراسرار آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گاؤں سے 1-1.5 میل آگے نظر آ گیا تھا، لیکن اب یہ فاصلہ اسے بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ واپس گاؤں پہنچا۔ گاؤں کے سارے لوگ، عورتیں، بچے، مرد، سب خوف اور بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے گھر کے پاس جمع تھے۔ جوان آدمی جیسے تیسے چرپائی پر گر پڑا اور اس کو خوف کے مارے بخار آ گیا۔ وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے سب کو وہ باتیں سنائیں۔ سب لوگ خوف سے اس رات سو نہیں سکے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد اس جوان لڑکے کو بخار اور کمر درد نے بالکل بستر سے لگا کے رکھ دیا اور 1 ہفتے کی شدید تکلیف کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ گاؤں والوں کو کبھی بھی اس پراسرار دردناک چیخ کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ پھر اس واقعے کے بعد گاؤں کی بدنصیبی کے دن شروع ہوئے جو کہ آج تک جاری ہیں۔ ایک کے بعد ایک لوگ مرتے گئے اور ایک خوشحال گاؤں کے مکین اجڑنے لگے۔ پہلے اس گاؤں کے لوگ اپنے مال مویشی اور کھیتی باڑی سے اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سب کچھ بدل گیا اور بات فوقوں تک آ پہنچی تھی۔ وہ گاؤں آج بھی دور دراز اس جدید دنیا سے کٹا ہوا ہے اور اسی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس گاؤں میں خوشی موجود نہیں۔ یہ سٹوری عمر خان نے DI خان سے سینڈ کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ ہمارا گاؤں 25 گھرانوں پر ہے اور ہمارا گھر بالکل الگ تھلگ ہے اپنے گاؤں سے، جس کی ایک طرف 5000 درختوں پر پھیلا ایک باغ ہے جو رات کے وقت کافی ڈراؤنا سا ہو جاتا ہے، اور گھر کی دوسری طرف 1000 سال پرانا قبرستان ہے جس میں آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور گھر کی ایک سائڈ پر ایک سنسان سڑک ہے جس پر سال میں بھی چند دفعہ ہی کوئی گزرتا ہوگا۔ ہمارا گھر بہت سنسان ہے اور بہت بڑا ہے جو 3 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ ہم السادات ہیں اور ہم جلدی سوتے ہیں عشاء کے فوراً بعد۔ ایک رات بہت زیادہ سردی تھی اور گھر میں اس وقت مردوں میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا میں ہی تھا، اور میری عمر اس وقت مشکل سے 16 سال تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ رات کے 11 بجے ہمارا گیٹ بہت زوروں سے کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ گھر والوں کا مجھ سمیت ڈر کے مارے برا حال تھا کہ یہ کیا کیا جائے، بس میں کیا کرتا۔ میں نے درود وغیرہ جو بھی مجھے آتا تھا وہ سب پڑھا اور ہمت کر کے گیٹ کی طرف بڑھا جو کافی دور ہے، اور بجانے والا مسلسل بجائے جا رہا تھا۔ جب ڈر ڈر کے گیٹ کھولا تو باہر اس باغ میں رہنے والے 8 آدمیوں میں سے ایک تھا، اور وہ مسلسل ایک ہی سانس میں ڈر کے ساری بات بتائے جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ایک ساتھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس پر عجیب اثرات رونما ہو گئے۔ پھر میں جلدی جلدی اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں نے وہ ساری صورتیں پڑھ لیں جو مجھے یاد تھیں، مگر وہاں پہنچ کر تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہاں کا منظر بہت بھیانک تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھ کر دیکھا تو ان میں سے 2 لوگوں پر جنات نے اثر کیا ہوا تھا۔ وہاں موجود باغ کے مالیوں نے مضبوطی سے ان دونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ جنات نے دونوں کے جسموں اور روحوں کو مکمل قبضہ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک جن بہت ہی طاقتور اور سرکش تھا۔ میں نے فوراً سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنات اور غصے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک سرکش والے نے مجھ سے کہا، اپنی موٹی موٹی اور ڈرانی آواز میں کہا کہ بہت شوق ہے نا تجھے قرآن پڑھنے کا، آ قریب آ۔ وہ بہت زور لگا رہا تھا۔ مجھ سمیت وہاں پر موجود ہر شخص ڈرا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ پھر 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ان کو تھوڑا آرام ملا اور وہ تھوڑے پرسکون ہوئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو،
اور ان سے کیا لینا دینا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 700 سال ہے اور وہ بحیرہ روم سے آئے ہیں، اور ان دونوں انسانوں نے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچایا جو کہ چونٹیوں کی شکل میں تھے۔ میری بہت منت سماجر اور دعاؤں کے بعد انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو چھوڑا اور یہ وعدہ لیا کہ آئندہ کبھی انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد انہیں ہوش آیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا، اور 2 بجے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف دوبارہ روانہ ہوا۔ یہ سٹوری ولی خان نے جدہ سے سینڈ کی ہے۔ آج میں آپ کو اپنے دادا سے سنی ایک پرانی کہانی سناتا ہوں۔ میرے دادا ابو نے کئی بار یہ کہانی سنائی ہمیں۔ یہ کہانی 100 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور بڑے بوڑھوں کو اس کی سچائی پر یقین ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے پاکستان انڈیا ایک تھا، اور پاکستان میں روہی اور تھل کے بیلے کے علاقے ویران اور جنگلات سے بھرے ہوئے تھے۔ ملتان کے پاس عبدالحکیم علاقہ تھا۔ اس وقت وہاں زراعت کم اور مال مویشی رکھنے کا رواج زیادہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی روزانہ اپنی بھینس اور بکریاں لے کر جنگل چلا جاتا تھا، جہاں دریا کے ساتھ خوب وہ گھاس کھاتی اور جانور خوب پیٹ بھر کر چرتے، جبکہ بھینسیں دریا کے کنارے پانی میں بیٹھ جاتی۔ ایک بار چراوا اپنے جانور واپس لے کر آ رہا تھا تو جنگل سے نکل کر ایک شاندار جوان اور غیر معمولی طور پر تندرست بھینسا اس کی بھینسوں کے جھنڈ میں شامل ہو گیا اور باڑے تک ساتھ آ گیا۔ اس چراوے نے سوچا کہ شاید کسی قریبی بستی والے کا بھینسا ہے اور بھٹک گیا ہے، وہ خود اسے لینے آ جائیں گے، تو اس نے بھی بھینسوں کے ساتھ باڑے میں باندھ دیا۔ دوسری صبح دودھ نکالنے کے بعد بھینسوں کو وہ باہر لے جاتے ہوئے اس نے بھینسے کو باڑے میں رہنے دیا، اور اپنے ایک لڑکے کو کہا کہ اس کے مالک لینے آئیں تو پوچھ گچھ کر کے ان کے حوالے کر دینا، اور کہنا کہ ایسا شاندار جانور سنبھال کر رکھنا چاہیے، ورنہ مویشی چوروں کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق وہاں سے چلا گیا، اور شام کو واپس آیا تو دیکھا کہ بھینسا وہیں پر موجود ہے۔ اس کے بیٹے نے بتایا کہ کوئی لینے نہیں آیا، اور اس نے اپنے طور پر پتہ کروایا، پر قریبی بستیوں میں کسی کا کوئی جانور گم ہی نہیں ہوا، بلکہ جس نے بھی دیکھا تو اس نے یہی کہا کہ ایسا شاندار جانور ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر چراوے نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ خوش ہوا کہ جب تک ہے تو اس کی نسل بڑھے گی۔ پر ایک خاص بات تھی اس بھینسے میں کہ اس کی آنکھیں عام بھینسوں کی طرح نہ تھیں، اور ان کو دیکھ کر کچھ خوف محسوس ہوتا تھا۔ پھر مہینے سال گزرتے گئے، اور اس بھینسے کی وجہ سے چراوے کی بھینسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور دودھ کی پیداوار بہت بڑھ گئی، اور ساتھ ہی خوشحالی بھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ بھینسا پہلے کی طرح جوان اور شاندار تھا، لگتا تھا کہ اس پر وقت کا اثر ہی نہیں ہو رہا، اور اس سے پیدا ہونے والے کٹے اور کٹیاں بھی غیر معمولی طور پر صحت مند اور کاٹ کاد میں بہت اچھی تھیں، جس کی وجہ سے وہ چراوا اس بھینسے کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھا سپیرا اس کے باڑے کے قریب سے گزر رہا تھا تو چونک کر رک گیا، اور ہوا میں کچھ سونگھنے لگ گیا، اور باڑے کی طرف حیران بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف تیزی سے آیا۔ اس وقت چراوا بچوں کے ساتھ بھینسوں کو لے کر دریا کی طرف گیا ہوا تھا، اور باڑے میں اس کا بڑا بیٹا ہی موجود تھا۔ پھر سپیرے نے اس سے باتیں شروع کر دیں، اور باتیں کرتے کرتے روانی میں لڑکے نے بھینسے کی آمد سے لے کر حالیہ حالات تک اسے سب بتا دیا۔ یہ سن کر سپیرے نے کہا کہ میں دیکھنا چاہوں گا جانور کو، تو لڑکے نے کہا کہ بابا جی آپ یہیں رکیں، شام کو جانور آئیں گے تو آپ دیکھ لینا۔ بڑے بتاتے ہیں کہ سپیرا ان کے جانے آنے کے راستے کی مٹی سونگھتا رہا، اور پھر کچھ مٹی اٹھا کر جھولی میں ڈال کر جانور کو دیکھے بنا ہی چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد تقریباً 10 سے 12 سپیروں کا ایک گروپ
جس میں ایک بہت بوڑھے سپیرے بھی شامل تھے، آ کر اس لڑکے کے باپ یعنی چراوے سے ملے اور انہیں بتایا کہ یہ بھینسا یہ جانور نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے جو کہ سانپ کی شکل میں ہمارے بڑوں کے پاس کئی سالوں سے قید اور محفوظ تھا، پھر کسی کی غلطی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ ہم لوگ اس کی خاص پو سے محفوظ ہیں اور جانتے ہیں، اور جس سپیرے نے اس جگہ کو ڈھونڈا ہے یہ اس بڑے سپیرے کا بیٹا ہے جس کے بعد یہ قید تھا۔ اس نے ہمیں اس راستے کی مٹی لا کر دی اور ہم نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ اسی مخلوق کی بو ہے، اور اب ہم اسے دوبارہ پکڑنے آئے ہیں۔ یہ سن کر چراوا اور اس کے بیٹے بہت ڈر گئے اور کہا کہ آپ جو مرضی کرو، اسے لے جاؤ، ہمیں پہلے معلوم نہ تھا تو اسے رکھے رکھا، اب معلوم ہے تو ہم ڈر گئے ہیں۔ سب سپیرے یہ سن کر ڈر گئے اور خوش بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے اور اسے پکڑ لیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگل میں رسیوں کا ایک مضبوط پھندا تیار کیا اور دوسرے دن چراوے کو کہا کہ اس جگہ سے گزرے اور لاٹھی سے ہانک کر بھینسے کو پھندے کی طرف لے آئے۔ پھر دوسرے دن چراوے نے یہی کیا اور بھینسوں کو لاٹھی کے ساتھ لے گیا اور ہانکتا ہوا اس بھینسوں کو اس جھنڈ سے الگ کیا اور اس کو پھندے کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی بھینسا وہاں پہنچا تو اس پہ مضبوط رسیوں کا بنا پھندا پھینکا گیا جس میں بھینسا پھنس گیا اور سپیرے سمیت وہ سب کامیاب ہو گئے۔ پر اصل بات تو ابھی ہونا تھی۔ بڑے بتاتے ہیں کہ بھینسے نے چراوے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اونچی آواز میں ڈکارتے ہوئے ایک جھٹکے سے رسیاں توڑیں اور بھینسوں کی طرف بھاگا۔ پھر سپیرے اور چراوے بھی اس کے پیچھے بھاگے تو انتہائی حیران کن اور خوفناک منظر دیکھا کہ جھنڈ کے قریب پہنچ کر اس نے بہت ہی بھیانک آواز نکالی اور دریا کے پانی میں کود گیا، اور اس کی دیکھا دیکھی دیگر بھینسوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے کنارے کے جانے کے بجائے دریا کے اندر ایسا ہوتا لگایا جیسے گہرائی میں پناہ لینے جا رہے ہوں۔ اس چراوے نے بہت لاٹھیاں چلائیں، ان کو ہانکنے کی کوشش کی، مگر بھینسیں جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھیں، اور سوائے چند بھینسوں کے سب بھینسیں ایسے ہی دریا میں غائب یا غرق ہو گئیں۔ چراوے نے جب اس سب کو دیکھا تو وہ صدمے سے سنبھلا اور باقی بھینسوں کو لے کر وہاں سے چلا اور سپیروں کو بلا بھرا کہنے لگا، جس پر سپیرے بھی شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اب وہ ہمارے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا اور ہم تم سے بھی شرمندہ ہیں، بس ایک رات ہمیں باڑے میں رہنے دو، کل ہم واپس چلے جائیں گے۔ خیر وہ سب واپس آئے اور بھینسوں کو باڑے میں بند کر دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے سپیروں نے چراوے کو کہا کہ اپنی بھینسوں کو دیکھے اور کوئی خاص بات نظر آئے تو ہمیں بتاؤ۔ یہ سب چراوے نے پہلے تو ان کو غصے سے دیکھا، پھر بھینسوں کو دیکھنے لگ گیا اور ساتھ ساتھ حیرانی سے کچھ بڑبڑانے لگا۔ پھر وہ سپیروں کی طرف آ کر بتانے لگا کہ اس سے پیدا ہونے والے جو جانور تھے وہ اس کے ساتھ ہی چلے گئے، جبکہ باقی بچی بھینسیں وہ ہیں جو میں نے مختلف جگہوں سے خریدی تھیں۔ یہ بات سپیروں نے سن کر کہا کہ ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر اس سے پیدا ہونے والا کوئی جانور رہ گیا ہے تو ہم اسے ساتھ لے جائیں، مگر یہ سب ساتھ لے گیا۔ یہ کہہ کر پھر وہ سپیرے وہاں سے چلے گئے، اور چراوے کے ساتھ پیش آئے اس انتہائی حیرت انگیز واقعے کی خبر آس پاس کے گاؤں دیہات تک پھیل گئی، اور بہت دیر تک لوگ اس کے پاس آتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چراوا اکثر کہتا تھا کہ مجھے اس جانور کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور میری اجازت سے ہی ان سپیروں نے اس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ پھندے میں پھنسنے کے بعد اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا ان میں غصہ نہیں تھا بلکہ شکوہ تھا، اور اسی لیے وہ سب شاندار بھینسوں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔